حضرت ہم لبرل طبقوں کی طرف سے یہ آبجیکشن دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایمان بالغیب دراصل اندھا یقین ہے، بلائنڈ فیتھ ہے، تو ہم زندگی اندھے بن کے تو نہیں گزارتے، تو پھر ہم اپنی دین اور شریعت کو کیسے اندھے پن میں اندھا یقین کر لیں اس پہ دین کے معاملے میں؟ اچھا، اس کے بارے میں حضرت رحمائی فرمائیے. آیا بڑا ویکھو، وہ پنجابی میں کہہ رہا آیا بڑا ویکھو، مطلب اتنا بینا ہے کہ ہر چیز کو دیکھتا ہے. جی آیا بڑا ویکھو ہے، تو وہی والی بات ہے کہ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ جی ہم بلائنڈ یقین نہیں کرتے. جی تو اتنا عاجز اور کمزور ہے تو اپنی آنکھ کو کبھی نہیں دیکھ سکتا. کبھی آنکھ دیکھی تو نے اپنی؟ جو منبع ہے دیکھنے کا وہ تو نے کبھی نہیں دیکھا زندگی میں، اللہ. تو دیکھ ہی نہیں سکتا. آپ آئینے سے دیکھ کے آپ بڑے خوش ہوتے ہیں میں نے اپنی آنکھ کو دیکھ لیا. یہ آئینہ تو ایک خارجی سورس ہے. آپ کے وجود کے اندر کون سا سورس ہے کہ آپ اپنی آنکھ کو دیکھ کے دکھائیں؟ جسم کے آپ کے جسم و جان جس پہ آپ کو بڑا مان ہے، اس عقل و بدھی پہ ہے، اس بدھی اور گدھی پہ بڑا مان ہے، جس عقل پہ آپ کہتا ہے جی نہیں اندھا یقین نہیں کرنا، وہ عقل آپ نے کبھی دیکھی ہے؟ کسی دوسرے کی عقل دیکھی ہے؟ وہ عقل تو آپ اپنی کیا دوسرے کی بھی نہیں دیکھی کبھی آپ نے. وہی والی وہ پنجابی کہتا آیا بڑا ویکھو. اللہ کے بندے، یہ ایمان بالغیب ہے، ایمان بالغائب نہیں ہے. لفظوں میں فرق ہے نا بھائی، ایک غائب ایک غیب. جی تو ایمان بالغیب ہے، ایمان بالغیب نہیں ہے. ایمان بالغیب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دنیا کو ٹیسٹ بنایا، امتحان بنایا ہے. ٹھیک، اللہ ایک ایسا سورس دنیا میں بھیجتے ہیں کہ دنیا کے ٹیسٹ لینے کے لیے، تاکہ ان کی عقلوں کا ٹیسٹ ہو، ان کی شکلوں کا ٹیسٹ ہو، ان کے عملوں کا ٹیسٹ ہو. تو وہ سورس آ کے کہہ دیتا ہے یار جنت ہے یقین کر لو، دوزخ ہے یار یقین کر لو، بالکل. ہے عذاب ہے، قبر ہے یقین کر لو، ملائکہ. ٹھیک، اب یہ ٹیسٹ ہے کہ اس کے کہنے پر یقین کرتا ہے کہ نہیں کرتا. وہ مخبر صادق ہے، اور مخبر صادق کون ہے؟ نبی. صلی اللہ. ہر دور میں نبی آیا ہے سچی خبر لے کے اس اللہ سے. بالکل. تو اللہ تبارک و تعالی، ورنہ اگر یہ بات ہے تو آپ اتنے آگے جاتے ہی کیوں ہیں؟ آپ یہی کہہ کے لبرل صاحب یہی کہہ کے کوئی ایمان سے انکار کر دیں اللہ ہی ہمیں نظر نہیں آتی ہم ایمان کیوں لائیں؟ گالی مک گئی. ہم تو سیدھا کہتے ہیں مسلمان ہی کوئی نہیں جی، کیوں؟ اللہ ہی نظر نہیں آتا سانو. تو اللہ تو نظر نہیں آتا، وہ تو آپ کو کبھی سوال نہیں ہوا، اور اس وجہ سے آپ نے ایمان چھوڑا نہیں، آپ نے مسلمان کا ٹائٹل چھوڑا نہیں. تو اللہ ہی نظر نہیں آتا. تو یہی تو ٹیسٹ ہے بھائی. یؤمنون بالغیب، یؤمنون بالغیب، تو غیب پر ایمان مطلب اللہ نظر نہیں آتا، لیکن ایک مخبر صادق کے ذریعے سے جس کو وحی کامل آتی ہے اس کے ذریعے سے میسج پہنچا دیا کہ میں ہوں. سبحان اللہ. تو اب یہ بندہ یہ کہہ کہ ہاں یہ مخبر صادق یہ بالکل صداقت کے تمام معیار کسوٹی پہ پورا اترتا ہے، معجزات بھی سچے ہیں، کلام بھی سچا ہے، قرآن بھی سچ ہے. اس کا مطلب ہے یار اس کی یہ بات بھی سچی ہے، یہ تو نبی ہے. نبی کا مطلب یہ غیب کی باتیں بتانے والا، غیب کی باتیں بتانے والے کو نبی کہتے ہیں. تو اب یہ اس مخبر صادق کی خبر پہ یقین لے آتا ہے کہ ہاں یار اللہ ہے، ہم نے مان لیا، یار دوزخ ہے ہم نے مان لیا، یا جنت ہے ہم نے. اس کو کہتے ہیں ایمان بالغیب، کہ چیز موجود ہے لیکن بطور ٹیسٹ کے آپ کو بتائی نہیں گئی، اور مخبر صادق کو بیچ میں لا کے آپ کا امتحان لیا آپ کے ایمان کس لیول کا ہے. ایمان تو پھر وہ ہے نا جو حضرت علی نے فرمایا کہ رب کعبہ کی قسم اللہ تبارک و تعالی اگر آسمان کے غیب کے پردے ہٹا دے اور ہم اپنی آنکھوں سے جنت کو دیکھ لیں اور دوزخ کو دیکھ لیں، ملائکہ کے عالم ملکوتی کو دیکھ لیں، فرمایا رب کعبہ کی قسم نبی کے کہنے پر جس لیول کا ایمان ہم نے قبول کر لیا ہمارے اس لیول میں ایک رتی اضافہ نہیں ہوگا. اللہ اکبر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ کے نبی کے کہنے پہ ہم اس درجے کے ایمان لا چکے ہیں کہ اگر آنکھوں سے دیکھ بھی لیں اس پہ ایک رتی اضافہ نہیں. مزہ تو یہ ہے نا، یہ مزہ نہیں ہے ہمارے جیسا ایمان کہ اللہ پردہ غیب کھول دے کہ او یار آج پتہ لگ گیا یار لمحہ ہے، یار آج پتہ لگ گیا یار اتنا بدلتا ہے. نبی کی بات کو آپ نے کوئی سمجھا ہی نہیں. تو ایمان کیا لائے؟ یہ وہ حضرت علی والا ایمان. وہ کہتے ایک رتی آپ دکھا دو سارا غیب کھول کے، ہم تو ان کے کہنے پہ کہاں پہنچ چکے ہیں. سبحان اللہ. سبحان. بالکل. انہی حضرت علی کو کہا تھا نا
کہ بھائی وہ آپ کو مکہ کے اندر رسول اللہ لٹا کے چلے گئے اور آپ کو خطرہ نہیں تھا، صبح آ کے تلواروں سے ٹکڑے کر دیتے آپ کو، ہیں؟ اور وہی ہوا کہ سارے کفار مشرک اکٹھے ہو گئے اور رسول اللہ سے لٹا کے چلے گئے. اور دیکھا تو حضرت علی کو کہا کہ دوستوں نے، صحابہ نے پوچھا آپ کو یار ڈر نہیں لگا کہ یار آپ حضور کی جگہ کہیں آپ قتل ہو جاتے؟ کیا فرمایا؟ کہا نہیں مجھے کوئی خوف نہیں تھا، میں آرام سے سویا. کہتے کیوں، کیسے؟ کہا کہ رسول اللہ نے مجھے فرمایا تھا کہ علی تو میرے بستر پہ سو جا اور صبح کو فلاں فلاں کی امانتیں واپس کر کے مدینے آ جانا، وہاں ملاقات ہوگی. جب نبی کی نے یہ کہہ دیا کہ مدینے آ جانا ملاقات ہوگی، کہا کہ رب کعبہ کی قسم بس مجھے یقین ہو گیا کہ کوئی مائی کا لال میرا بال بیکا نہیں کر سکتا، میں زندہ سلام رسول اللہ سے مدینے میں ملوں گا. بے شک. اللہ اکبر، اللہ اکبر. سبحان اللہ. آج ہم بنے پھرتے مومن، مسلمان، امتی. اپنے ایمانوں کے لیول کا امتحان کرو، ترازو میں تولو. ہم کہیں نہیں کھڑے، ہم کسی جگہ نہیں کھڑے، ہم کسی جگہ نہیں کھڑے. ہم دعویٰ کر رکھا ہم مومن مسلمان ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. ہمارا کوئی لیول ہی نہیں. کفار کی صف میں ہم نہیں ہیں کیونکہ ہم مسلمان ہیں. مومن مسلمانوں کی صف میں نہیں ہیں کیونکہ صحابہ نے جو رسول اللہ سے سکھایا بتایا ہمیں، اس پر بھی ہم نہیں ہیں. کہاں؟ ہم کہیں بھی نہیں ہیں. ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے. بے شک. صحابہ کے طرز عمل سے سبق سیکھنا چاہیے کہ جو فرماتے رسول اتنا کہہ دیا کہ وہاں ملیں گے، بس میں نے سوچ لیا بس ملیں گے، آرام سے سویا. اور آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات ملتی کہ رسول اللہ یہ فرما دیا، اس حدیث میں 100 ٹیچریں کہ یار اس حدیث کا یہ مطلب ہے. یار جیسے ابھی آپ کہہ دیں وہ سیکولر طبقہ، لبرل طبقہ کیا جی وہ یہ کہ اندھی تقلید. آیا تو وڈا ویکھو تیری اندھی، تو تو نے تو ہے ہی اندھا. اگر غور کر تو ہے ہی اندھا. اللہ نے قرآن میں یہ تو کہا ہے کہ ہم اندھے ہیں. ہم اندھے ہیں اس لیے ہمیں پتہ نہیں. اللہ ہمیں دیکھ رہا، ہم اللہ کو نہیں دیکھتے. ہاں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْكُم مِّنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ کہ ہم آپ کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہیں، شارک سے زیادہ قریب ہیں. تو ہم کہتے ہیں یار یہ ہمیں تو نظر نہیں آتا. ہمیں نظر اس لیے نہیں آتا کہ ہم اندھے ہیں نا. اندھے کو کیسے نظر آئے گا؟ اب اندھے کے ساتھ آپ نماز پڑھیں کھڑے ہو کے، اندھے کو کیا پتا میرے ساتھ کون کھڑا ہے؟ حقیقت میں تو ہم اندھے ہیں. یہ کہتا ہم بلائنڈلی تقلید کیسے کر لیں؟ تم ہو ہی اندھے آلریڈی. اللہ میں کوئی بات پتہ ہے، لہٰذا آپ کو بلائنڈلی کرنی چاہیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، نبی مخبر صادق نے بتا دیا یہ کر لو، چپ کر کے کر لو. آپ جو زیادہ اپنی عقل اور فہم کو چلاتے ہو جی ہمیں پتہ چلے جی کیا لاجک ہے کیا لم ہے. تم کیا جانو لاجک لم کیا ہے؟ تم جانو کیا اللہ کے شریعت کا لاجک لم کیا جانو؟ ایک قانون کی کتاب کو پڑھا لکھا سمجھ نہیں سکتا، ایک وکیل اس کی صحیح تشریح نہیں کر سکتا ہے، جج اس کے اندر انٹرفیرنس کر کے کہتا نہیں وکیل صاحب آپ تشریح دفعہ کی غلط کر رہے ہیں، تشریح یوں ہے. آپ اللہ کی شریعت کے اندر آپ کہتے کہ ہمیں بصیرت حاصل ہو. ہاں بصیرت، ایمان کی بصیرت، اس کی دعا کرو یا اللہ ایمان کی بصیرت، شرع صدر عطا فرما دے، شرع صدر عطا فرما دے. نبی کی شریعت کا ہر حکم، نبی کی ہر سنت آپ کو کمال نظر آئے گی اگر آپ کو شرع صدر نصیب ہو گیا. بے شک. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تبھی قرآن کے اندر شرع صدر کو اتنا بڑا انعام قرار دیا. جس کو شرع صدر نصیب ہو گیا سبحان اللہ، اس کو حقوق اسلام کے ہر رکن کے اندر. اور میں دعویٰ تو نہیں کرتا، میں دعا کرتا ہوں اور میں اس پر شکر گزار ہوتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکام اسلام میں مجھے شرع صدر عطا فرمایا ہوا ہے. ماشاء اللہ. شرع صدر عطا فرمایا. مجھے اس کے لیے مراز پتہ نہ ہو، ایک اللہ لی مراز کھول بھی دیتے ہیں اور اس پر شرع صدر ہے. مجھے میں اس بارے میں ڈیبیٹ کر سکتا ہوں. اللہ شرع صدر، اللہ کے شرع صدر مانگو اللہ سے، یا اللہ یہ تو نے ہو گیا، اس کا شرع صدر عطا فرما. اور آپ اسی بات پہ کہ جی اندھی تقلید، تو آیا بڑا تو ویکھو، تو کیا پدی اور پدی کا شوربہ، تو کیا جانے شریعت کے اسرار رموز. شریعت کے اسرار رموز ہم کھولنے بیٹھے، تمہاری عقل میں تاب نہیں کہ اس کو برداشت کر سکے. آج میرے جیسا طالب علم شریعت کے اسرار رموز بعض دفعہ کھولتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ سمجھ نہیں آ رہی اس کا مطلب کیا ہے.
میں کہ 5 دفعہ میرے بیان کو سنو پھر سمجھ میں آ جائے گا. تو میرے جیسے طالب علم کی بات وہ آپ کے اوپر سے گزر جاتی ہے, اور اللہ کے رسول کی شریعت کی بات وہ تمہاری ہوائیں اور فضائیں بھی تصور نہیں کر سکتی. اس لیے بھائی ایمان بالغیب جو بطور ٹیسٹ کے اللہ تبارک و تعالی چیزیں رکھی ہیں, اگر سارا کچھ کھول دے اللہ تبارک و تعالی تو پھر امتحان کس بات کا ہے؟ یہ دنیا ہے ہی امتحان کے لیے بھائی, یہ ہے ہی ٹیسٹ کے لیے. آپ نے اس دنیا کی اصل جو ہے سٹرکچر کی حقیقت کو سمجھا ہی نہیں ہے جب آپ اعتراض کر رہے ہیں کہ جب کھل کے دکھا دو اللہ نظر آ جائے, جنت نظر آ جائے, تو پھر ٹیسٹ کی بات کر رہا. اور مرنے کے ٹائم تو یہ ہو جاتا ہے جب روح قبض ہو رہی ہوتی ہے, جب سکرات کا غرغرہ آ گیا اور توبہ کے دروازے بند ہو گئے تو کافر کو اس کی جنت بھی دکھا دی جاتی ہے اور دوزخ بھی دکھا دی جاتی ہے. مومن کو اس کی جنت بھی دکھا دی جاتی ہے, دوزخ بھی دکھا دی جاتی ہے. اور کافر کو کہا جاتا ہے کہ تو نے اگر نیک عمل کیا ہوتا تجھے یہ جنت کا مقام ملتا, لیکن تو نے کفر پہ مر رہا ہے تو جہنم کے اس عذاب میں تجھے ڈالا جائے گا. اس کی حسرت اور تکلیف بڑھ جاتی ہے اور وہ تذبذب میں پڑ جاتا, بچنے کی کوشش کرتا ہے, لیکن اس کی روح کو یوں کھینچ لیتے ہیں جیسے جو روئی کو کانٹوں کے اوپر سے گھسیٹتے ہیں, تاکہ اب کیا ٹو لیٹ. اور مومن کو دکھاتے ہیں کہ تو نے اگر جو ایمان پہ نہ مرتا تجھے جہنم کے اس گڑھے کے اندر ڈالا جاتا, لیکن ماشاءاللہ تو ایمان پہ مر رہا ہے تو جنت کا یہ مقام ملے گا, تو وہ خوشی سے اس کی روح جانے کو تیار ہو جاتی ہے, جلدی سے لے چلو. اور حدیث میں ایسے جاتی ہے جیسے مشکیزہ الٹا لٹکا کے اس کا منہ کھول دیں, بھگ سے سارا پانی نکل جاتا ہے, یوں روح نکلتی ہے اور دوڑتی ہے اپنی جنت کی طرف. اس وقت یہ چیزیں یہ ایمان بالغیب کا مطلب یہ ہے کہ بھائی یہ بطور ٹیسٹ کے آپ کو رکھا گیا ہے, ورنہ عین مرنے کے وقت تو سب چیز مل جائیں گی. پھر آپ ایمان لائے تو کیا لائے؟ فرعون بھی تو لے آیا تھا نا ایمان, قرآن میں موجود ہے. میں ایمان لایا جب موسیٰ اور ہارون کے رب پر, بنی اسرائیل کہ میں ایمان لایا, لیکن جبرائیل نے گب لے کے منہ پہ ماری, دھکا دیا کہ اب لائے ایمان, ٹو لیٹ. اس لیے بھائی یہ اپنی عقل کی بدھی نہ چلاؤ, یہ اللہ نے عقل تمہیں جو ہے یہ روزی کمانے کے لیے دی ہے, یہ جو ہے وہ شریعت کے رازوں میں گھسنے کے لیے نہیں دی, اس کے لیے وہی ہے, وہی کے نور سے بس چلتے رہو چپ کر کے اللہ کی طرف. باقی عقل آپ اپنی خرید و فروخت میں چلائیں, اپنی تعلیم و تعلق کسب معاش میں چلائیں, تو گویا کہ معاد یعنی آخرت کے لیے وہی کے نور سے آپ ترقی کریں, اور معاش کے اندر عقل کے ذریعے آگے تدبیر کرتے رہیں. بس یہ دونوں کو بیلنس ہو کے چلتے رہو گے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی راحت اور آخرت میں بھی نجات نصیب ہو جائے گی. آمین. جزاک اللہ خیر. بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے اس کی تشریح فرما دی.